بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس، نئے ولاگ اور نئے سوٹ کے ساتھ حاضر. یہ جیسے موسم بدلتا ہے ویسے میری اہلیہ نئے نئے سوٹ اور ذرا موٹے کپڑے کے وہ بنواتی ہیں اور پھر تحفتاً پیش کرتی ہیں. میرا خیال ہے پچھلے 5-7 سال سے میں نے اب شلوار پہننا بند کیا ہوا ہے، تو کرتا اور پاجامہ ہوتا ہے. یہ جتنی میرے پاس شلواریں تھیں سب وہ ایبسلیٹ ہو گئی، اور یہ تعلق آپ کو بھی اپنی بیویوں سے اچھا بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آپ کے لیے وہ کپڑا خریدیں، اچھے رنگ دیکھیں. اور موسم کے اعتبار سے سوٹ انہوں نے پسند کیا، ویسٹ کوٹ میں نے اپنے وارڈروب سے نکالی، اچھا دونوں کو سیٹ بن گیا. لیکن آج جو سوال منتخب کیا ہے ہماری ٹیم نے وہ اچھا نہیں ہے. اویس صاحب نے یہ نکالا، انہیں بھی تکلیف ہوئی، پر مجھے اس سے زیادہ تکلیف ہوئی. عظمیٰ نے جو سوال کیا وہ کہتے ہیں کہ سر ایک ویڈیو اس پہ بنائیے کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. اچھا، یہ سوال کسی لڑکی کے منہ سے سن کے آپ سوچئے کہ جیسے آپ کو کرنٹ لگتا ہے. میں لٹرلی لرز کے رہ گیا ہوں. یہ کتاب، اس کا نام ہے بے نیازی میں لٹنے کا درد. یہ 2017 میں پہلی دفعہ شائع آئی اور تب مجھے 10 سال ہو گئے تھے کونسلنگ میں. اب ماشاءاللہ یہ 15واں سال جا رہا ہے. اور اس وقت جب یہ کتاب لکھی اور اس کا یہ ٹائٹل بنا تو میں صرف آپ کو چند اس میں سے سطریں چاہتا ہوں سنانا، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ موضوع اور یہ سوال کتنا تکلیف دینے والا ہے. سنتے ہوئے جس کے ساتھ بیتی ہو یا جس نے یہ غلطی کی ہو یا جو اس تعلق میں ہو لیونگ ریلیشن شپ میں، فلموں میں آپ سن کے چیزیں جائز نہیں ہو جاتی. فلموں میں دیکھ کر اس کے بارے میں جو رغبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کے سٹیٹس کو بدل نہیں دیتی. سٹیٹس اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے. بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی. بات کہنے والی وسطی پنجاب کے ایک ذمہ دار گھرانے کی معصوم سی چھوئی موئی سی لڑکی تھی جو اعلیٰ تعلیم کے لیے پنجاب کی بہترین یونیورسٹی میں یعنی لاہور آئی تھی. اس کے والد، بھائی، 2 بہنیں، والدہ ہی نہیں کتنی قریبی عزا و اقارب تھے جو اس کے لاہور آنے، ہاسٹل میں رہنے اور پوری توجہ سے پڑھنے وہ باقاعدگی سے فون پہ اس سے رابطہ رکھتے. سوشیالوجی میں اس نے ماسٹرز کیا تھا، مگر یونیورسٹی میں آ کے وہ زیادہ سوشل ہو گئی اور وہ ایک دفعہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کے گروپ کو اپنے گاؤں بھی لے کے گئی، جہاں جا کے ان کے ساتھ وی وی آئی پی سلوک کیا گیا. اور انہی میں سے ایک لڑکے کے ساتھ اس نے یہ تعلق بنایا جسے لیونگ ریلیشن شپ کہا جاتا ہے. اور یہ ٹاؤن شپ کے ایک ہوٹل میں ہوا جہاں یہ 3 لڑکے تھے، 2 لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے بیٹھ کے انہیں اپروول دی کہ تم رہ سکتے ہو اور ہم اس کے گواہ ہیں. خاطر حضرات، نہ ایسے زندگی چلتی ہے، نہ پسند کیا جاتا ہے، نہ گواہیاں ہوتی ہیں. یہ لیونگ ریلیشن شپ کسی کو حرام کھانے کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ لیونگ ریلیشن شپ ایسے ہی ہے کہ آپ بغیر نکاح کے کسی لڑکے کے ساتھ، کسی آدمی کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنے کسی ٹیچر کے ساتھ، اپنے کسی کلاس فیلو کے ساتھ رہنا شروع کر دیں تو اسے اردو میں اس کے لیے جو بہت اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ لیونگ ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ رکھیل کا لفظ ہے. کیپ اسے کہتے ہیں. کیپ کو پیسے دیے جاتے ہیں ایک وقت معین کے لیے کہ اتنے وقت سال یہ تعلق رہے گا. یہ لیونگ ریلیشن شپ انڈیا میں اور انڈیا سے پہلے یہ یورپ میں آیا. وہاں لوگوں نے خاص طور پہ جب بچے 16-17 سال کے ہو کے گھروں سے چلے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو کے، تو انہیں رہنے کے مسائل تھے. پھر وہاں چونکہ آپ کے ویلیوز کے مسئلے ہیں، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ کوئی ایسی چیز کہ جو انہیں اچھے اور برے سے روکے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ تعلق آپ کو دین سے بھی دور، خاندان سے بھی دور، جب چند مہینے یا چند برس آپ کسی بندے کے ساتھ یا زیادہ لوگوں کے ساتھ گزار کے واپس گھر جاتے ہیں تو پھر ایک جھوٹی زندگی شروع ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہو کہ میں باکرہ ہوں، میں کنواری ہوں، میں تو کبھی کسی. اگر یہ ٹھیک تھا پھر آپ کیوں چھپانا پڑ رہا ہے؟ پھر اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے دوستوں کو بتاتے ہوئے کہ میں کہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہ رہی ہوں،
پھر دیکھیے اس کا لوگوں کا رد عمل کہ پاکستان میں کبھی کسی کو دیکھا ہے پگ پالتے ہوئے؟ سور کسی نے گھر پالا ہو، یا پھر سور کو طریقے سے ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنا بنا کے پھر لوگوں کو دکھا دکھا کے اس کی بریانی اور اس کا آپ جتنی ڈشیں بناتے جائیے اور بتائیے کہ یہ میں نے پگ سے، سور سے بنائی ہے۔ سور ایک سمبل ہے حرام کاری کا، سور ایک سمبل ہے ناپسندیدہ چیز کو اختیار کرنے کا، اور جو اس کو اختیار کرتا ہے آپ جانتے ہیں اس کے جینز بدل جاتے ہیں۔ یعنی سور کا گوشت کھانے والوں میں حلال حرام تو ختم ہوتا ہی ہوتا ہے، ان کے اندر سے سب سے پہلے جو غیرت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں جو فیمیل ہے لائن میں کھڑی ہوتی ہے، اور ہر میل، ہر جانور میں، ہر پرندے میں میل اپنی فیمیل کی حفاظت کرتا ہے، پر یہ جو سور ہے، پگ اور کتے، ان دونوں میں اس کا فیمیل کا نہ تحفظ ہے، نہ اس کی عزت ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ وہ والا معاملہ جو ہر جانور اپنی عزت پہ کھیل کے حفاظت کرتا ہے۔ لڑ جاتا ہے، مرغا لڑ جاتا ہے، چڑا لڑ جاتا ہے، شیر لڑ جاتا ہے، سب نے اپنی اپنی ٹیریٹری مقرر کی ہوتی ہے۔ بڑے ہونے کے بعد وہ اس رشتے کو نبھاتے ہیں جب تک مر نہیں جاتے، لیکن یہ دونوں جانور ایسے، تو وہ رشتہ جو آپ نے کسی پہ الزام لگانا غلط ہے۔ یہ سب سے آسان ہوتا ہے ہم اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا ملبہ کسی اور پہ ڈال پہ فارغ ہو جانا چاہتے ہیں۔ تو لیونگ ریلیشن شپ، گناہ کی زندگی گزارنا جانتے بوجھتے، اس کا آسان ترجمہ یہ سمجھیے کہ آپ کسی، دیکھیں پروسٹیچیوٹ بھی ایک رات کے لیے ہوگی، 2 رات کے لیے ہوگی، پر آپ ایک پڑھی لکھی اچھے خاندان کی لڑکی ہوتے ہوئے کسی غیر آدمی کے ساتھ بغیر نکاح کے، بن نکاح کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو، اس کے دیے ہوئے فلیٹ میں، اس کے دیے ہوئے کرائے کے گھر میں، یا اس کے لیے ہوئے ہوٹل میں، تو دیٹس کالڈ لیونگ ریلیشن شپ۔ اور جتنی دیر آپ رہو گے، 1 مہینہ، 1 سال، یہ سب لمحے گناہ کے لمحے ہوں گے، یہ سب لمحے عذاب کے لمحے ہوں گے۔ اور ایسی لڑکیوں کو میں نے بعد میں جس کرب میں، جس دکھ میں، جس تکلیف میں، ایون بعد اپنے ماں باپ کے ہاتھوں ماری جاتی ہیں، اور جائز ماری جاتی ہیں۔ اسی طور پہ جب یہ واپس جاتی ہیں تو پھر جا کے ان کو سب سے پہلے علاج سوچتا ہے کہ آئی واز بینگ یوزڈ، اور فلاں کا قصور تھا، میں اپنا علاج کراؤں۔ تو جب یہ علاج کے لیے ہمارے پاس آتی ہے تو ہم ان سے معذرت کرتے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے دن سے طے کیا تھا علاج صرف ان کا کروں گا جن سے غلطی ہوئی، جنہوں نے مزے کے لیے جان بوجھ کے گناہ کا رستہ اختیار کیا، ان کے لیے نہیں۔ اور یہ جو سوال کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، یہ زندگی گزارنے کے لیے تو زیادہ ہمت نہیں، بہت تھوڑی سی بے شرمی، اور بہت زیادہ پھر بے نیازی اور لاپرواہی۔ یہ جو کتاب کا نام تھا نا، بے نیازی میں لٹنے کا درد، یعنی آپ بے نیاز ہوتے ہیں، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، پھر جب لٹتے رہتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو درد، وہ درد دل میں بھی ہوتا ہے، وہ روح میں بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے چھوٹے سے سماج میں بھی ہوتا ہے، وہ خاندان میں بھی ہوتا ہے، اور آپ کی قبر میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کی زندگی میں کتنا ہوگا اس کا ہم نہیں جان سکتے، پر ویژولائز تو کر سکتے ہیں۔ دعا کرنی چاہیے، خواہش کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے کہ اگر کہیں ابلتا ہوا، کھولتا ہوا لاوا ہو، جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو، گولڈن ہو، تو اندھوں کی طرح اس میں چھلانگ نہیں مارنی چاہیے۔ باقی لوگوں کو مارتے دیکھ کر وہاں سے زندہ واپس نکلنا اپنے ایمان کے ساتھ ممکن نہیں ہوتا۔ جو آپ کے پاس اپنی ذات کا اکرام ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، عزت ہوتا ہے، یہی ہماری زندہ رہنے کی وجہ اور جواز ہوتا ہے۔ اب جواز ہی کھو دیتے ہیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام۔